بھائی کے چچا وغیرہ ہیں وہ بھی ادھر ہی آ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النکاح من سنتی. محترم میرے بزرگوں، آج دو خاندانوں کا ایک جوڑ ہو رہا ہے سنت کے مطابق، اور دونوں ہی خاندان بڑے خاندان ہیں. ایک سیدی خاندان ہے، ایک صدیقی خاندان ہے. یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سیدی خاندان کی بے حد عظمت، عزت، شان شوکت سے خدمت کی. آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور زبردست خادم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: اے ربیعہ اسلمی، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: یا رسول اللہ، میرے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ، میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. اگر میں نکاح کرتا ہوں آپ سے دوری ہو جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا، خاموش ہو گئے. کچھ دن گزرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ربیعہ اسلمی، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا: یا رسول اللہ، میرے پاس بیوی کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ سے دوری ہو جائے گی، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ خود یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سامنے آنے کے بعد میں بار بار منع کر رہا ہوں. میری زندگی کی مصلحت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. اگر اب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ فرمائیں گے کہ آپ نکاح کر لو تو میں ضرور ہاں میں جواب دوں گا. کچھ دن کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ربیعہ اسلمی، تم نکاح نہیں کرتے؟ فرمایا: یا رسول اللہ، ضرور، جو آپ چاہیں میں تیار ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلے میں جو وہ قبیلہ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتا تھا، اس قبیلے میں کہا کہ آل فلاں کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد میں کہنا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو.
حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ اس قبیلے میں جاتے ہیں، اور قبیلے میں جانے کے بعد وہاں جا کر کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ فلاں عورت سے نکاح کر دو۔ اس قبیلے نے کیا جواب دیا؟ اس قبیلے نے کہا کہ بھیجنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش آمدید، اور ان کے قاصد آنے والے کو بھی خوش آمدید۔ خدا کی قسم، آنے والا قاصد اپنی ضرورت پوری کر کے ہی واپس لوٹے گا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا نکاح ایک گھر کے اندر میں کر دیا گیا، مختصر لوگوں کو بلا کر، اور حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نکاح کر کے واپس آتے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ آنے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبیلے کے لوگ تو بہت بااخلاق ہیں، باعظمت ہیں، عزت والے ہیں، شان شوکت والے ہیں۔ یا رسول اللہ، انہوں نے میرا نکاح کر دیا اور مجھ سے گواہ بھی نہیں مانگا، انہوں نے گواہ بھی خود ہی تیار کیا اور کہا کہ بھیجنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش آمدید، اور ان کے آنے والے قاصد کو بھی خوش آمدید۔ یا رسول اللہ، میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے سردار حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ اے بریدہ اسلمی، آپ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا کا انتظام کر لو۔ قبیلے کے سردار حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے برابر مہر کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو وہ سونا دے کر اور سسرال والوں میں بھیجا اور کہا کہ جا کر یہ مہر ادا کر دو۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ سونا لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مہر کا سونا ہے۔ تو ان لوگوں نے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ کتنا زیادہ سونا ہے اور کتنا پاکیزہ سونا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انتظام کیا، اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو ان کے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے ان کا انتظام کیا۔ وہاں مہر سونا کر دے کر حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ انصار قبیلے کے لوگ بااخلاق ہیں، وہ بہت عظمت والے ہیں، وہ بہت عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے پاس سونا لے کر گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کتنا زیادہ سونا ہے اور کتنا پاکیزہ سونا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں سے آیا ہوں، پریشان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ اسلمی، تم کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ میرے پاس ولیمہ کا، سننے کی بات ہے، میرے پاس ولیمہ کرنے کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی جو ان کے قبیلے کے سردار تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں فرمایا کہ آپ ان کے ولیمے کے لیے ایک بکری کا انتظام کر دیجیے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے ایک مینڈھے کا انتظام کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ جاؤ حضرت عائشہ کے پاس اور کہنا کہ عائشہ جو اناج گھر کے اندر میں ہے وہ اناج دے دیجیے گا۔ حضرت ربیعہ اسلمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے سب کی ماں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو گھر کے اندر میں اناج ہے وہ دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم 7 سا جو ہمارے پاس ہیں اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس اناج نہیں ہے، یہ 7 سا جو آپ لے جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہی بات حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ اسلمی، یہ مینڈا اور یہ جو لے جاؤ، اس پہ غور کرو ذرا، یہ مینڈا اور یہ جو لے جاؤ اور سسرال والوں کو جا کر دے دو اور ان سے یہ کہو کہ آپ یہ مینڈا کاٹ کر گوشت اور روٹی بنا لیجیے گا۔ جب بیٹی بھی دے رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیج رہے ہیں؟ آج ہم دانشور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ مینڈا دے رہے ہیں حضرت بریدہ اسلمی، اور جو کون دے رہے ہیں؟ دونوں جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سسرال والوں کے پاس، لڑکی والوں کے پاس بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان سے جا کر یہ کہنا کہ یہ مطلب گوشت اور یہ روٹی تیار کر لو۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ مینڈا اور وہ جو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گوشت اور یہ سالن آپ تیار کر دو، تو سسرال والے کیا فرماتے ہیں؟ سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ روٹی تو ہم تیار کر لیں گے، سالن آپ تیار کر لیجیے گا۔ یعنی جو اتحاد ہوتا ہے خاندان کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو بہت آسان بنایا، آج ہم نے اس نکاح کو بہت سخت بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں ان کو بھیجا اور پہنچ گئے، بیٹی والوں نے کہا روٹی ہم بنا لیں گے اور سالن آپ بنا لیجیے گا، تو حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ اسلم کے 4-5 لوگوں کو لے کر مینڈا خود کاٹا اور سالن بنایا اور سسرال والوں نے روٹی بنائی۔ اس طریقے سے تو انہوں نے مل جل کر ولیمہ کیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اپنا نکاح حضرت ربیعہ اسلمی نے کیا۔ کاش آج کے نوجوان لڑکیاں اپنے سرپرستوں کو اپنا نکاح سپرد کر دیں اور اپنی منمانی نہ کریں تو بہتر ہے۔ دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ حضرت ربیعہ اسلمی کے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے ان کے سونے کا انتظام کیا اور مہر کا انتظام کیا۔ کاش آج ہمارے مالدار لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اس طریقے سے بھی ہم انسانوں کی مدد کر کے ان غریبوں کو، لڑکیوں کو ان کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں اور اس طریقے سے ساتھ بات کر کچھ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے مینڈا دیا اور جو کس نے دیے؟ دونوں جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا۔ کاش ہم لوگ اس طریقے سے مل جل کر اگر نکاح کا انتظام کر لیں تو ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار کیا اپنے خادم کو، تو جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اس کا نکاح کرے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے شاد فرمایا۔ اور یوں تو کائنات کا سب سے عظیم الشان نکاح جو ہوا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، لیکن بچپن سے ہی پرورش اور تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کی وجہ چاہے چچا ابو طالب کی معاشی تنگی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جوان ہوئے۔ جب جوان ہو گئے
تو دلہا اور دلہن کی ذمہ داری کس پر آئی؟ دونوں جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہا دلہن دونوں کے انتظامات کیے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جوان ہو گئے تو انصار قبیلے کے کچھ لوگوں نے اسے کہا، اصرار کیا کہ اے علی، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کے لیے آپ ان سے خود پیغام دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی باندی نے بھی بار بار اصرار کیا تھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پیغام لے کر ان کی لاڈلی بیٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر جا رہے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کچھ نہ کہہ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اے علی، تم کیسے آئے ہو؟ خاموش کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے علی، کیا فاطمہ کا پیغام لے کر آئے ہو؟ آج کوئی نوجوان اگر کسی گھر پہ چلا جائے گا تو ہم لوگ اسے ماریں گے۔ اے لوگ، اے علی، کہ تم فاطمہ کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا، جی ہاں۔ اے علی، تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموش کھڑے۔ اے علی، آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں جہاں کے مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، ہم نے تمہیں ایک زنا دی تھی بطور اصل کے، کیا وہ زنا آپ کے پاس ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جی، وہ زنا میرے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگایا اور ایک گھونٹ پانی لیا اور اس پانی میں کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی ان کے کاندھوں پہ چھڑکا اور ان کے اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے سینے پہ لگایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو آپ کی لاڈلی بیٹی، جنت میں عورتوں کی سردار، روتی ہوئی، بلکتی ہوئی، چادر میں لپٹ کر ایک سسکیاں لیتی ہوئی، دونوں جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی ان کے اوپر بھی چھڑکا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو غسل بھی کرا۔ وہ رونے لگی، اے بیٹی خاموش رہو، تسلی دیتے ہیں، اے بیٹی خاموش رہو، مطمئن رہو، میں نے تمہارا نکاح جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، جو میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں نے آپ کا نکاح اس سے کیا ہے۔ اے بیٹی تم مطمئن رہو۔ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نکاح پڑھایا. آج زمین اور آسمان بھی اس وقت میں جھوم رہا ہوگا جبکہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا رہے ہیں. آج 18,000 اس کو لشکر ڈھونڈ رہے ہوں گے جو اللہ کے لشکر ہیں. کیوں کہ دونوں جہاں کے مالک سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا رہے ہیں. نکاح پڑھا دیا گیا. نکاح پڑھانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, اے اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما, ان دونوں پر برکت نازل فرما. یا اللہ ان کی آنے والی نسلوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی رخصتی میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے 2 شیر جیسے بچوں میں برکت عطا فرما. رخصتی پر بتا دیا کہ 2 شیر جیسے بچے رخصت کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ ان کے 2 شیر جیسے بچوں میں برکت عطا فرما. آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا, یہ دعا دے کر رخصت کیا. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں, دنیا میں آتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسن کا نام حرم رکھا تھا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ ان کا نام آپ حسن مت, ان کا حرم نہ رکھو, ان کا نام حسن رکھو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حسن نام رکھا. اس کے بعد دوسرا بیٹا امام حسین پیدا ہوتے ہیں. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کا نام حرم رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیٹے کا نام آپ حسین رکھیں. اس طریقے سے دونوں کا نام حسن اور حسین رکھا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم میں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو محفوظ رکھا تھا. اولاد آدم میں کسی کا نام ابھی تک حسن اور حسین نہیں تھا. اللہ نے ان ناموں کو محفوظ رکھا. اے علی, اس لیے میں نے ایک کا نام حسن رکھا اور ایک کا نام حسین رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ زرہ فروخت کر دی. جو زرہ دی گئی تھی وہ فروخت کر دی. وہ 480 درہم میں بکی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ کچھ زیادہ کی بھی بکی, لیکن 480 درہم میں بکی. اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مہر کا بھی انتظام کیا, کچھ اور خرچے کا بھی انتظام کیا. اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ولیمہ بھی ہونا ضروری ہے. کیا فرمایا کہ اے علی ولیمہ بھی ہونا ضروری ہے. تو ولیمے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مینڈا دیا. انصار قبیلے کے لوگوں نے جو مکئی اکٹھی کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسرے انتظامات کیے. اس طریقے سے وہ ولیمہ ہوا. آج بھی ایک عظیم و شان نکاح ان دونوں خاندان جو بڑے خاندان ہیں سیدی اور صدیقی, ایک نکاح ابھی آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے. یہ جو بڑے خاندان ہیں ان بڑے خاندانوں کو اسی آن بان شان کے ساتھ میں زندگی گزارنی ہوگی جس طریقے سے سیدی خاندان نے
اور صدیقی خاندان نے شان خان بادشاہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ اسی طریقے سے ان سیدی خاندان کے لوگوں کو اور صدیقی خاندان کے لوگوں کو آج میں اپنی طرف سے دعا دیتا ہوں کہ اے پروردگار تو ان کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ تو ان دونوں خاندانوں کو کسی کا محتاج نہ کر، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں اے اللہ ان سب کو عزت کے ساتھ دولت عطا فرما۔ یہ چھوٹا سا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ اثر اور مغرب میں وقت نہیں رہتا ہے، کہنے کے لیے باتیں تو بہت ہیں، لیکن آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت تقاضا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اثر اور مغرب میں وقت بھی نہیں رہتا، اور ابھی نکاح بھی ہونا، اس کے بعد پھر دعا بھی ہونی ہے، تو اسی لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ عادل آباد کے دانشور لوگ اور مالدار لوگ غریبوں کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں۔ جن غریب بچوں کی شادی نہیں ہو چکی ہے اور ان کی عمریں لڑکیوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کا فرض ہے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامات کیے اور کرائے، ہم سب مل کر ان کا انتظامات کریں اور ان کی لڑکیوں کو، غریب لڑکیوں کو شادی کر کے ان کے گھروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہر مالدار اور کھاتا پیتا لوگ لے اور ان کو رخصت کرے تاکہ ان کی عزت اور عصمت محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے کہا ہے الہ العالمین تو اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اور یہ دونوں جو خاندان مل رہے ہیں، عمران میاں سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بچی ہے اس سے بھی ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ جس وقت ہم آئے تھے اس وقت میں اس بچی کی عمر 2 سال کی تھی، آج اللہ نے اس کو جوان کیا، آج اسی کا ہم نکاح میں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے یہ دن بھی دکھایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے اور دونوں میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، اور ان سب کو صدیقی خاندان کی آن بان شان شوقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور سیدی خاندان کو بھی اپنے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے مطابق ان سب کو اپنی عزت اور عظمت کو لے کر چلنا چاہیے، اور خوشحال زندگی بنانے کے لیے ان سب کو پابند ہونا چاہیے سنت رسول۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نکاح کے معاملے میں ہے کہ نکاح اعجاز صاحب کے آپ پڑھائیں گے، لیکن میں اعجاز صاحب سے خود یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بھتیجی کا نکاح آج خود پڑھائیں، حافظ محمد سمیع نہیں پڑھا جا، کیونکہ آپ کو اللہ نے وہ عزت دی ہے، وہ عظمت دی ہے، آپ کا سیدی خان گھرانہ ہے، اس لیے حافظ محمد سمیع بہت نکاح پڑھاتا ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ آج سید میر اعجاز علی صاحب خود اپنی بھتیجی کا نکاح پڑھائیں اور یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ یہ حضرت والا کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ ہم سب کی خواہش ہی یہی تھی کہ حضرت والا ہی خود نکاح پڑھائیں، لیکن حضرت والا کا حکم ماننا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر حضرت والا نے دوران بیان کے اندر ایک اہم بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی کا نکاح فرمایا ہے، تو گویا یہ مستحب عمل ہے کہ لڑکی کا کوئی ولی نکاح پڑھائے یا پھر کوئی بزرگ آدمی نکاح پڑھائے۔ حضرت والا کی موجودگی میں تو اس قابل ہی نہیں کہ نکاح پڑھا ہوں، لیکن حضرت والا کے حکم کو بجا لانے کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا